أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. یہ 9 آیتیں سورہ کہف کے آخر سے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کیا کافروں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ میرے بندوں میں سے یا میرے بندوں کو میرے سوا اولیاء بنا لیں گے، کار ساز سمجھ لیں گے، مشکل کشا سمجھ لیں گے، تو کیا وہ ان کے کام آئیں گے، ان کو نفع دیں گے؟ کیا ان کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میرے بندوں میں سے جس بندے کو چاہیں یا میرے بندوں کو اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے علاوہ کارساز سمجھ لیں تو کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نفع میں رہیں گے یا یہ اولیاء ان کے کام آئیں گے؟ یعنی استفہام انکار کا ہے، توبیخ کا ہے، زجر کا ہے. ہرگز نہیں کام آئیں گے. میرے سوا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا. جس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ حضرات ملائکہ کرام علیہم الصلاۃ والسلام، حضرات انبیاء کرام و رسول علیہم الصلاۃ والسلام، حضرات صالحین اعظام رحمہم اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کے سوا ان کے کام آ جائیں گے اور ان کی بگڑی بنا دیں گے، ان کی مشکل کشائی فرما دیں گے، ان کی پریشانیاں دور کر دیں گے. اگر انہوں نے ایسا سمجھ رکھا ہے تو یہ بالکل غلط سمجھ رکھا ہے. یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ ان کا جنون ہے. ای خیالست و محالست و جنون.
وہ ان کے قطعاً کام نہیں آئیں گے، قطعاً کام نہیں آئیں گے۔ انبیاء کرام سے، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ رب بنا لے تم کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لے؟ تو کہیں گے، سب کہیں گے سبحانک انت ولینا من دونہم، تو جانتا ہے کہ اللہ تو ہمارا ولی ہے۔ جب ہم نے تم کو کارساز سمجھا ہے تو ہم خود کو کارساز کیسے اپنے آپ کو پیش کریں گے؟ ہم تو خود تیرے بندے تھے، ہم کیسے کسی کو کہیں گے کہ وہ میری بندگی کرے؟ ہم تو خود اپنی حاجتیں منتیں سمجھتے تیرے حضور رکھا کرتے تھے، ہم کیسے کسی کو کہیں گے کہ وہ میری قبروں پر آئے اور مجھ کو پکارے؟ یہ ہم کیسے کہہ سکتے؟ یہ ہم کو جائز ہی نہیں ہے، عبادت تو صرف تیرا حق تھا۔ ان کو شیطان نے پٹی پڑھائی، شیطان ان کا معلم۔ تو اللہ رب العالمین انکار فرما رہا ہے، ڈانٹ اور وعید کا انداز ہے، زجر و توبیخ کا انداز ہے کہ کیا ان کفاروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ میرے سوا میرے بندوں کو ولی بنا لیں گے؟ تو جواب آگے ہے، محذوف ہے کہ کیا وہ ان کے کام آ جائیں گے یا ان کو عذاب سے بچا لیں گے؟ قطعاً نہیں کام آئیں گے ان کے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا، اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ایسے کافروں کے لیے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں، ہم نے ان کے لیے مہمانی کی جگہ کہاں بنائی ہے؟ جہنم میں۔ جہنم میں ان کی مہمانی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ مہمانی تو پوچھتے ہی ہیں آپ لوگ، مہمان کی ضیافت اور تقریب میں جو پیش کیا جاتا ہے اس کو نزول کہتے ہیں۔ وہ دعوت، وہ طعام، وہ کھانا، وہ پینا جو آپ مہمانوں کی آمد پر تیار کرتے ہیں، ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کو نزول کہتے ہیں، ضیافت۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی ضیافت کرے گا کہاں؟ جہنم میں۔ کیسی ضیافت ہوگی؟ انتہائی بری ضیافت ہوگی۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ اللہ اکبر۔ زقوم تھوہڑ کا درخت، تھوہڑ کا پھل کھلائیں گے، کڑوا کسیلا کانٹے دار پھل کھلائیں گے جو پیٹ میں جا کر کے ہانڈی کی طرح گڑگڑائے گا۔ گوشت جیسے گڑگڑاتی ہے ہانڈی، آگ پر ابلتی ہوئی ہانڈی، ویسے وہ پھل کانٹے دار کڑوا کسیلا پھل ان کے پیٹ کے اندر جوش مارے گا، اور اس کی شدت کو، اس کی حدت کو، اور اس کی تپش کو، اس کی تیزابیت کو ختم کرنے کے لیے اگر یہ پانی چاہیں گے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، تو اتنا کھولتا ہوا پانی دیں گے جو تیل چھٹ کے مانند ہوگا، گدلا پانی ہوگا۔ تیل کی شیشی کے اندر جو نیچے گدلا پن رہ جاتا ہے، شاید اسی کو تیل چھٹ کہتے ہیں، تو اس طریقہ سے وہ انتہائی گدلا گرم پانی ہوگا جو ہم اس کو پلائیں گے کہ جیسے ہی وہ کٹورا یا پیالہ یا گلاس اپنے منہ پر لائیں گے کہ ان کا چہرہ جھلس کر کے اس کی پوری کھال نیچے اتر جائے گی۔ یشوی الوجوہ، بئس الشراب، انتہائی برا پانی ہم ان کو پلائیں گے، یا انتہائی بری مشروب ہوگی جو ان کو پینے کے لیے دی جائے گی، یا برا مشروب ہوگا جو ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ یہ حالت ہے ان کی۔ تو جہنم ان کی ضیافت کی جگہ ہوگی۔ یا نزولہ مانے منزلہ، اگر نزولہ ضیافت کے معنی میں نہ لیں تو نزل منزل، یعنی ان کے اترنے کی جگہ جہنم ہوگی، جو بہت بری جگہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کو اولیاء بنانے والوں کے تعلق سے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر وعید آئی ہے۔ سورہ یونس کی مشہور آیت ہے، آیت نمبر 18، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ یہ ایسوں کو پکارتے ہیں، ایسوں کی عبادت کرتے ہیں، ایسوں پر نظر و نیاز چڑھاتے ہیں جو ان کی نہ تکلیف دور کر سکتے ہیں، نہ ان کے کچھ کام آ سکتے ہیں، نفع پہنچا سکتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ اور کہتے کیا ہیں عبادت کے مراسم بجا لانے کے بعد؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ بزرگان دین ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ تم وہ بات کہہ رہے ہو کہ یہ تمہارے سفارشی ہیں اور یہ تمہارے مشکل کشا ہیں اور تم ان سے امیدیں لگاتے ہو، یہ وہ بات ہے جس کو رب العالمین نہیں جانتا۔ یہ تم وہ بات کر رہے ہو جو رب العالمین نہیں جانتا۔ وہ نہیں جانتا کہ زمین اور آسمان میں کوئی بھی اللہ کے علاوہ کارساز ہے، اب وہ کوئی کسی کے کام آئے گا، وہ اس کی سفارش کر دے گا بغیر رب تعالیٰ کی رضا کے اور اجازت کے، کوئی کسی کی سفارش کر دے گا، اس کو تو اللہ نہیں جانتا، تم کیسے جانتے ہو؟ یعنی یقیناً یہ بات غلط ہے، اتہام ہے، الزام ہے۔
یہ شیطان نے تم کو پٹی پڑھائی ہوئی ہے. شرک کراتا ہے اور کہتا ہے کہ بزرگان دین تم سے خوش ہوں گے، ان پر نظر و نیاز چڑھاؤ، ان کے نام کی منتیں مانو، یہ بزرگان دین تم سے خوش ہو جائیں گے تو قیامت کے دن تم کو بخشوا دیں گے. یہ پٹی شیطان پڑھاتا ہے تم کو. کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے زبان ہلائے. تو وہ بات کہتے جو اللہ نہیں جانتا. آسمان اور زمین میں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس سفارشی ہو کسی کا بغیر اس کی اجازت اور رضا کی. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. تو فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ اللہ کے بندوں کو ولی بناتے ہیں، بندوں سے مراد یہاں پر بندوں کو، میرے بندوں کو. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی، جنہوں نے میرے بندوں کو، یہ اضافت تشریفی ہے، مطلب فرشتوں کو، انبیاء کو، عزیر کو، حضرت عیسیٰ مسیح کو، ان کی ماں کو، صالحین بندوں کو. شیاطین مراد نہیں ہے، کیونکہ اضافت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات مقدس کی طرف کیا ہے، تو یہ اضافت تشریفی ہے. میرے بندوں کو یعنی اولیاء کرام کو. یہ مت کہیے گا کہ بت کے پجاری مراد ہے، یہ مت کہیے گا کہ آیت بت کے پجاریوں کے لیے ہے. بت کے پجاری تو ہیں ہی، اس میں بزرگوں کے پجاری بھی ہیں، نبیوں کے پجاری بھی ہیں، ولیوں کے پجاری بھی ہیں، جو اللہ کے نیک بندوں کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، غوث العظم سمجھتے ہیں. ان کے متعلق ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں ان کے کام آ جائیں گے. نہیں، یہ تمہارا جو کام ہے، یہ تمہارا جو عقیدہ ہے، یہ شرکیہ عقیدہ ہے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایسے لوگوں کی منزل جہنم ہے، ایسے لوگوں کی مہمانی جہنم میں ہم کریں گے، والعیاذ باللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہیے لوگوں سے کہ کیا ہم تم کو ان لوگوں کے متعلق نہ خبر دیں جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں. اخسرین، اخسر اسم تفضیل کا صیغہ، اسم تفضیل افعال التفضیل سب سے زیادہ کے معنی میں دیتا. اخسرینہ جو سب سے زیادہ گھاٹے میں ہے. اصل میں گھاٹا تو تاجر کے مال تجارت میں جو گھاٹا ہوتا ہے اس کو لفظ گھاٹا سے تعبیر کرتے ہیں، سمجھا کہ نہیں. بہرحال عمل کے اعتبار سے کہ عمل بھی کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ خسارے اور ٹوٹے میں بھی ہیں. عجیب بات ہے، عمل بھی کر رہے ہیں، عمل کرتے کرتے چہرے زرد پڑ گئے ہیں، جھال بجاتے بجاتے، گھنٹہ بجاتے بجاتے ہاتھ پیر پھول گیا ہے، ہاتھ کو ہوا میں لہراتے لہراتے، ایک پاؤں ٹنگاتے ٹنگاتے بہت برا حال ہے. پوری زندگی ننگے کاٹ رہے ہیں، جاڑے اور گرمی کی شدت برداشت کر رہے ہیں، کتنی اذیت برداشت کر رہے ہیں. آپ غور کیجیے تو کیا ملے گا آپ کو. اس شرک اور کفر کا کیا انجام ہوگا سوائے جہنم کے. کس طریقہ سے شیطان انسانوں کی عقلوں سے کھیل رہا ہے. کہا کہ عمل کے اعتبار سے سب سے گھاٹے میں کون ہے یہ تم کو نہ بتا دیں. جواب ہے کہ ہاں ضرور بتائیے. جواب آگے آ رہا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی دنیا کی کوششیں برباد ہو گئی، بڑی کوششیں کی. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ. نصارہ کے رہبان کو، عابدوں کو، پادریوں کو حضرت عمر بن خطاب نے جب دیکھا کہ جن کی عبادت کرنے کے نتیجے میں جن کے چہرے سوج گئے تھے، جن کے چہرے زرد پڑ گئے تھے، تو حضرت عمر فاروق نے ان کو دیکھ کر یہ آیت تلاوت کی. کہا یہی وہ لوگ ہیں جو عمل کرتے کرتے تھک چکے، چہرے زرد پڑ چکے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان چہروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ مشرکین ہیں جو غیر اللہ کی پرستی میں باولے بنے ہوئے ہیں، یہ قبر پرست ہیں، یہ اہل بدعت ہیں جو بدعت کا کام انجام دینے میں بہت پیش رہتے ہیں. جی، ہر وہ شخص اس کے اندر داخل ہے جو عمل کرتا ہو لیکن خلاف شرع عمل کرتا ہو، اور اپنے آپ میں خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ اس کا یہ عمل اس کے لیے سود مند ہوگا، کارآمد ہوگا، نفع بخش ہوگا. مست ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں، سورگ میں جائیں گے، جنتی ہوں گے، نبی کی شفاعت نصیب ہوگی، حوض کوثر پر ہمارا استقبال کیا جائے گا. ارے بے وقوفو دھتکار دیے جاؤ گے. کہا گیا کہ وہ لوگ جو عمل تو کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں اور اپنے تئیں خوش فہمی میں مبتلا بھی ہیں کہ اب کچھ اچھا کر رہے ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا.
حالانکہ اللہ کہتا ہے اولئک الذین ضل سعیہم الذین ضل سعیہم، ان کی صحیح ان کی تمام کوششیں جو عمل کر کے خوش فہمی میں مبتلا ہیں ان کی تمام کوششیں باطل ہو گئی۔ ضل کے معنی باطل ہو گئی، ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئی۔ ضل سعیہ، اس کی کوشش بیکار ہو گئی، برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی، ان کے اعمال حبط اور ضائع ہو گئے۔ یہ ہے ضل کا معنی۔ اور ضل عام طریقے سے قرآن مجید میں آتا ہے صحیح راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پر چلنے کو، اسی لیے کہتے ہیں نا ضلالت کی راہ پر لگا ہوا ہے۔ ایمان اور توحید کی راہ کو چھوڑ کر کے اگر کوئی کفر اور شرک کی راہ پہ لگے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضلالت۔ جی جیسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کی راہ، صراط مستقیم کتاب و سنت کی راہ دکھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب ہوا اور جنہوں نے حق کی راہ چھوڑ کر کے باطل کی راہ اختیار کی، ان کی راہ پہ ہم کو نہ چلا۔ تو ضال یا ضلالت کہتے ہیں حق کی راہ کو چھوڑ کر باطل کی راہ اختیار کرنے کو۔ اور ایک جگہ ضلالت اور معنی میں ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو اگر کسی امر کا حقیقی علم نہ ہو تو کہتے ہو وہ ضال، اس آدمی کے پاس وہ علم نہیں ہے جو ہونا چاہیے، حقیقی علم نہیں ہے۔ کسی بھی معاملے کا حقیقی علم جو واقع کے مطابق ہو، امر واقع کے مطابق ہو، وہ علم نہیں ہے۔ اسی معنی میں وہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اللہ کہتا ہے اپنے نبی کو کہ ہم نے آپ کو ضال پایا تو ہدایت دی۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ پایا تو آپ کو ہدایت دی۔ کیا مطلب ہے گمراہی کا، ضلال کا؟ یہاں پر گمراہی نہیں ہے ہمارا، کبھی آپ نے شرک نہیں کیا، کبھی آپ نے گناہ کا کام نہیں کیا۔ تو یہاں پر ضلالت کا کیا معنی ہے کہ وہ علم، وہ معرفت جو اللہ نے وحی کے بعد اور نبوت کے بعد آپ کو عطا فرمائی، قبل نبوت قبل رسالت آپ ان حقائق و معارف سے، ان علوم سے پہلے آپ ناواقف تھے۔ تو کسی بھی شے کی حقیقت سے جو ناواقف انسان ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ضال۔ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ نعوذ باللہ یہ معنی کہ وہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دیا، سمجھا کہ نہیں؟ حقائق و معارف سے آپ نابلد تھے۔ جو حقائق و معارف، جو علوم و معارف، جو توحید اور اس کے لوازمات اور اس کے انجام، جنت اور شرک کے عواقب اور برے انجام اور مشرکین کا ٹھکانہ جہنم، یہ جو ساری باتیں ہیں اور شریعت کے جو احکام اور مسائل ہیں جو اللہ نے آپ کو وحی کے بعد، نبوت و رسالت کے بعد آپ کو عطا فرمایا، آپ اس سے محروم تھے۔ اللہ نے آپ کو محروم پایا علم و معرفت سے، تو اس نے آپ کو ہدایت دی، یعنی نبوت عطا فرمائی اور آپ کے اوپر وحی اور رسالت کا فیضان فرمایا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اور اسی معنی میں وہاں مراد ہے حضرت سورہ یوسف میں کہ برادران یوسف نے کہا باپ سے تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، باپ آپ بہت پرانی بھول بھلیے میں ہیں، یعنی آپ کو یوسف کی حقیقت معلوم نہیں ہے، اس لیے آپ اس کے پا جانے کا، مل جانے کا تصور لیے، امید لیے، یقین لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ کو حقیقت معلوم ہوتی کہ اس کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، اب وہ ختم ہو چکا ہے، تو آپ ایسا نہ کرتے۔ ہم آپ کو پرانی ضلالت میں پا رہے ہیں۔ باپ کو بیٹا کہے گا ضلالت میں، کیا مطلب؟ یوسف کی حقیقت سے آپ واقف نہیں ہیں، ورنہ اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ یوسف ختم ہو چکا ہے، دنیا سے اس کا وجود ختم ہو چکا ہے، اپنے حساب سے تو انہوں نے یہی نہ سمجھا تھا۔ ارے تو جھوٹا خون لگا کے لے کر کے آئے، کہا کہ صاحب اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، باپ کو یقین نہیں، لیکن بھائی تو سمجھ رہا تھا نا کہ کنویں میں ڈال کے آئے ہیں، فی غیابت الجب، اب اس کے اندر بیچارہ بغیر بھوکے پیاسے مر جائے گا، سمجھا کہ بغیر کھائے پیے ہوئے مر جائے گا 1-2 دن رہ کر کے، معاملہ ختم ہے اس کا، اور باپ ابھی تک آرزو لیے بیٹھے ہیں۔ تو ان کو یوسف کی حقیقت معلوم نہیں ہے، تو وہاں پر بھی باپ کے لیے استعمال کیا ہے برادران یوسف نے تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، پرانی گمراہی میں ہیں آپ، یعنی پرانی معلومات میں ہے کہ بیٹا اب آپ کا زندہ ہے۔
ورنہ آپ کو حقیقت امر سے. تو خیر ضلالت کا معنی قرآن مجید میں ان 3 معنوں کے لیے استعمال ہوا. حق کو چھوڑ کر گمراہی کی راہ اختیار کرنا. ضلالت کا معنی عمل کا ثواب باطل اور ضائع ہو جانا، جیسے یہ ہے اولئک الذین ضل سعیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں باطل ہو گئی، برباد ہو گئی. اور ضلالت کا ایک تیسرا معنی یہ ہوا کہ آدمی امر واقع سے، حقیقت امر سے ناواقف ہو تو اس کو بھی ضلالت کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی آیتوں کا کفر کیا، رب کی آیتوں کا انکار کیا اور رب کی ملاقات کا انکار کیا. تو کفار تو مراد ہوئے ہی جنہوں نے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور ملاقات کا انکار کیا، یعنی قیامت کے وقوع کا انکار کیا. نصارہ مراد ہے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اقرار کیا. اس امت کے مشرکین اور بدعتی مراد ہیں جنہوں نے اللہ کی توحید میں شرک کیا اور شرک کو توحید جانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی اتباع اور حقیقی پیروی سے منہ موڑ کر کے انہوں نے پیروں اور ولیوں کو اور مولویوں کو اطاعت کا حق دے دیا. یہ سب لوگ ہیں جو اس کے اندر داخل ہے. کوئی بھی آدمی جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، یا جو بھی آدمی اللہ کی شریعت سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے، وہ اس آیت کا مصداق ہے. نمبر 1 پر تو کافر اور عیسائی ہیں ہی، لیکن خوارج، معتزلہ، قدریہ، قبوری اور دوسرے جتنے گمراہ فرقے ہیں، وہ سب لوگ جو عمل کر رہے ہیں غلط، انتہائی شنیع اور قبیح افعال اور اعمال انجام دے رہے ہیں، انتہائی گمراہ کن عقائد رکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے کہ قرآن اور حدیث کی یہی معانی ہے جو ہم مراد لے رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کی کوششوں کو اللہ نے برباد کیا ہوا ہے. اس لیے کتاب و سنت کو سمجھنا ہے تو سلف کے منہج کے مطابق سمجھ رہا ہے، نہیں تو آپ راستے بھٹکے ہوئے. تو فرمایا گیا ایسے لوگوں کے اعمال ضائع اور برباد ہیں. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن ہم میزان قائم نہیں کریں گے. جن کے اعمال ہبط ہیں، برباد ہیں، ضائع ہیں، ان کے لیے میزان کھڑی کرنے کا کیا فائدہ؟ ارے تولا اس چیز کو جاتا ہے جس کے پاس 2 چیز ہو، نیکی بھی ہو اور بدی بھی ہو. تب نہ نیکی کو اور بدی کو تولیں گے کہ کس کا پلہ بھاری ہے، نیکی کا یا بدی کا. جس کے پاس نیکی ہو ہی نہیں، جن کی دنیا کی زندگی بوجہ کفر اور شرک کے اور شریعت سے انحراف کے نتیجے میں جن کی پوری زندگی کی کوششیں اللہ نے باطل کر دی ہو، اعمال کو ہبط کر دیا ہو، جن کے پاس نیکی کے نام پر کچھ بھی نہ ہو، صرف برائی ہی برائی ہو، غلط ہی غلط ہو، تو اس کو کیا تولنا بھائی؟ فلا نقیم لہ یوم القیامت وزنا. سمجھا نا؟ اعمال کو تولا جائے گا نا. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ. تو دونوں پلڑے پر رکھنے کے لائق کوئی چیز ہوگی جب تو تول کر کے دکھائیں گے، اتمام حجت کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے عدل کو واضح کرے گا. لیکن جس کے پاس بدی ہی بدی ہو، نیکی کچھ نہ ہو، اس کے لیے میزان قائم کرنے کا، میزان رسم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دوسرا معنی یہ ہے کہ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کہ ہم ایسے لوگوں کو کوئی بھاؤ ہی نہیں دیں گے. کہتے ہیں اس آدمی کا کوئی وزن نہیں ہے، یہ آدمی بے وزن ہے، بولتے ہیں ایسا نا، یہ آدمی بے وزن ہے، یعنی اس کی حقارت کو بتانے کے لیے کہ انتہائی حقیر آدمی، اس کی کوئی قیمت سماج اور معاشرے میں نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کی کوئی قیمت ہی اللہ کے پاس نہیں ہے. یہ مطلب ہے کہ ہم اس کو کوئی بھاؤ ہی نہیں دیں گے، کوئی وزن ہی نہیں دیں گے. جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے جس نے زندگی گزاری، جس نے ہماری توحید میں سیندھ لگائی، جس نے نبی کی سنت کو اور نبی کی شریعت کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھا، دین کے اندر تبعات ٹانکے لگاتے رہے، بدعتوں کا اضافہ کرتے رہے، ایسے لوگوں کو کوئی بھاؤ نہیں دیں گے، کوئی بھاؤ نہیں دیں گے. حدیث ہے بخاری شریف کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، انہ لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ. ثم تلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، بڑا موٹا، بہت عظیم البدن انسان ہوگا. انہ لیأتی الرجل العظیم السمین، بہت بڑا، بہت موٹا تازہ آدمی لایا جائے گا. لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. یعنی انتہائی بے وقت انسان ہوگا. اب معلوم ہوا کہ عظیم اور سمین، موٹا تازہ، لمبا ترنگا، موٹا تازہ ہونا یہ اچھی علامت نہیں ہے. قرب قیامت کی علامت ہے کہ لوگ موٹے زیادہ ہوں گے. قرب قیامت میں ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا، آرام طلبی ہو جائے گی، روغن دار، چکنائی دار سامان کھائیں گے. محنت نہیں ہے، نوکر چاکروں سے کام، بڑا پیسے کی بہتات ہے. دیکھ لیجیے
دبلے پتلے لوگ کم ہی نظر آتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ محنت مشقت کرنے والے لوگ کم ہیں، آرام سے اگر کھائیں گے تو نکلے گی نا۔ یظہر فیہم السمن، ان کے اندر موٹاپا ظاہر ہو جائے گا، مردوں میں عورتوں میں، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں، یہ قرب قیامت کی علامت ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن اب کوئی صاحب ایسے ہے کہ جو بہت کم کھاتے ہیں لیکن بلغمی بدن ہے کسی کا، ارے بھائی کیا کریں، ایک ہی چپاتی 2 چپاتی لیتے ہیں، تمام تر احتیاط کے باوجود بھی ان کا بدن بھاگ رہا ہے، موٹے ہوتے جا رہے ہیں، تو وہ تو اس میں داخل نہیں ہے۔ لیکن جو موٹا ہونے کے لیے، تگڑا ہونے کے لیے رنگ رنگ کا کھانا کھاتا ہے اور خوب پیٹ کو کیس سمجھ کر کے، تھیلا سمجھ کر کے پیٹ میں دانا بھرتا جاتا ہے اور موٹا ہونا چاہتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ ہاں، تو کہا گیا کہ بہت موٹا تازہ لمبا ترنگا آدمی لایا جائے گا، کافر ہوگا قیامت کے دن، مشرک، وہ اللہ کے پاس ایک مچھر کے پڑ کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اور دیکھیے ایماندار اور نیک عمل کرنے والوں کا وزن اللہ کے پاس کیسا ہوتا ہے، عمل کرنے والے بھی تولے جائیں گے، نیک عمل کرنے والا بھی تولا جائے گا، اس کے اعمال تو تولے جائیں گے ہی، اعمال کے دفتر بھی تولے جائیں گے، اعمال کو اللہ تعالیٰ سامان بنا کر کے تولے گا، خود عمل کرنے والے کو بھی تولے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں بڑی پتلی تھی، ایک دن درخت پر چڑھے تو ہوا سے پنڈلی ایسے ہل رہی تھی جیسے درخت کی شاخ ہلتی، تو لوگوں نے ان کی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر کے قہقہہ لگا دیا صحابہ کرام نے۔ تو آپ نے کہا کہ کیوں ہنسے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کی 2 پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر کہا جی یا رسول اللہ، کہا واللہ انہما لاثقل فی المیزان من احد، قسم اللہ کی یہ میزان میں، نیکیوں کے میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ وزن۔ تو دیکھو دبلے پتلے چھڑیرے بدن سوکھی ٹانگوں والے کا وزن دیکھو جو مومن ہے، اور اس کافر موٹے بھینسے کا حال دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ ایک مکھی اور مچھر کے پڑ کے برابر ہی وزن نہیں رکھتا۔ تو یہ دوسرا بھی معنی ہوا آپ کے سامنے کہ ہم ایسے لوگوں کو کوئی وزن نہیں دیں گے، ان کا کوئی ویٹ نہیں ہوگا اللہ کی نگاہ میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہے یہ سب ان کی جزا ہے جہنم۔ کیوں؟ بما کفروا، کیونکہ انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے میری آیتوں کو، میرے رسولوں کو مذاق بنایا۔ رسولوں کو دیکھو، یہ منہ مسور کی دال، یہ منہ مسور کی دال کہاوت ہے، سمجھا کہ نہیں؟ ابعث اللہ بشرا، ابعث اللہ رسولا، کیا اللہ نے اسی کو نبی بنایا ہے؟ مکہ اور طائف میں کوئی بڑا آدمی، پیسے والا، بھاری بھرکم آدمی اللہ کو نہیں ملا کہ عبداللہ کے یتیم کو اللہ نے نبی بنا دیا، اور کوئی نہ ملا تھا ان کو؟ لا الہ الا اللہ۔ اس طریقے سے استہزاء کیا کرتے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کا، ہمارے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ تو یہ تو ان لوگوں کا حشر ہوا جو عمل کرتے کرتے دنیا میں تھک چکے ہیں، لیکن عمل صحیح ٹریک پر نہیں ہے، قرآن اور سنت سے ہٹ کے ہے، اسلامی شریعت سے ہٹ کے ہے، حق سے ہٹ کر کے ہے، باطل اور ضلالت کی راہ پر لگے ہوئے لوگ ہیں، ان کا یہ انجام ہے جو آپ نے سنا، والعیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کے مقابل میں جو دوسرا گروپ ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب اور چہیدہ بندوں کا جو گروپ ہے، ان کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ ایمان کے اندر ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ ایمان کے اندر عمل داخل ہے۔ اہل سنت والجماعت کے یہاں ایمان کی تعریف ہی یہی ہے کہ جس حقیقت پر دل آپ کا مطمئن ہو، ہر شک سے پاک ہو، اور جس حقیقت کا زبان سے اعتراف کرے اور عمل سے اس کی عملی ثبوت دے۔ ایمان نام ہے جو دل میں جاگزی و تصدیق بالجنان، دل سے تصدیق کرنے کا، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنے کا، وعمل بالارکان والجوارح، اور اعضاء اور جوارح سے عمل بجا لانے کا۔ لیکن عمل صالح کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے جہاں جہاں قرآن مجید میں اللہ نے ایمان کا ذکر کیا ہے، عمل صالح کی اہمیت کو بتانے کے لیے وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ایمان کے بغیر، عمل کے بغیر ایمان کی جو کنجی ہے نا، وہ بغیر دندانے کی چابی کی ایسی ہے جس سے کوئی تالا نہیں کھلتا، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں، عمل صالح ہی دندانے کی کنجی۔ فرزدق ایک بڑا شاعر تھا، سمجھا کہ نہیں؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، سمجھا کہ نہیں؟ ایک روز جنازے میں تھا، شاید اپنی بیوی ہی کے جنازے میں تھا وہ، تو کہا کہ فرزدق اس دن کے لیے کچھ تیاری کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ سمجھا؟ تو اس نے کہا ہاں 60 سالوں سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں۔
کہا لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو نا، اس میں دندانے بھی لگنے چاہیے نا، چابی میں دندانے کی بھی ضرورت ہے نا، دانت بھی تو ہونا چاہیے، کچھ عمل بھی کرتے ہو یا خالی لڑکیوں کے پیچھے عورتوں کے پیچھے دیوانہ رہتا تھا اور شاعری کرتا تھا، غزل کا شاعر تھا، سمجھا کہ نہیں، غزلی شاعر تھا. ہاں کہا عمل وغیرہ کرتے ہو یا عورتوں کے حسن اور اس کے کاکل و رخسار کی تعریف کرنے میں لگے رہتے ہو، اعمال نہیں کرتے ہو، یہی سب کرتے رہو گے یا کچھ عمل بھی کرو گے؟ تو اس نے کہا لا الہ پڑھتا ہوں. کہا کہ لا الہ الا پڑھنے سے کیا ہوگا جب تک اس کے ساتھ دندانے نہ ہوں، اعمال صالحہ نہ ہوں. لا الہ الا پڑھتے ہیں کیسے نہیں جائیں گے؟ جاہلوں سے کہیے گا ارے لا الہ پڑھتے نا، ہر لوگ لا الہ پڑھنے والے جنت میں جائیں گے نا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حدیث میں نہیں ہے، آپ ہی لوگ سناتے ہیں جو لا الہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل. لا الہ پڑھتے تو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. لا الہ کے تقاضے پورے کر لیں، زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے. ایمان وہ ہے جو دل میں پختہ ہو، زبان پہ اس کا اقرار ہو، عمل سے اس کا ثبوت ہو. وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیجیے. کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو اس کی قیمت اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں آپ کی مہمانی کی شکل میں دے گا. یا نزولا، جنت الفردوس میں آپ اتارے جائیں گے یا جنت الفردوس میں آپ کی مہمانی ہوگی. آپ کا مہمانی کون کرے گا؟ ہوسٹ کون ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوسٹنگ ہوگی. جی آپ گیسٹ ہیں، وہ ہوسٹ ہے اللہ تعالیٰ. نزولا من غفور الرحیم، غفور الرحیم کی طرف سے مہمانی ہے. کتنا بڑا اعزاز اور اکرام ہے اللہ کہ اللہ خود مہمانی کر رہا ہے ایسے لوگوں کی، ایسے بندوں کی. کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اور جانتے ہیں کہ جنات الفردوس سب سے بڑی جنت اور سب سے اونچی جنت ہے. لیکن ہر ایمان عمل صالح والے کا یہ مقدر نہیں ہوگا، کیونکہ جنت میں درجات ہے، سب جنت الفردوسی میں نہیں ہوگا. اعمال کے اعتبار سے لوگ، ایمان و عمل کے اعتبار سے لوگ جنت کے مختلف درجات میں ہوں گے. لیکن اللہ کی نعمت اور مرحمت دیکھیے، خالدین فیہا، جہاں یہ جنتی ہمیشہ رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی. جنت کو کبھی زوال نہیں ہے، کبھی ختم ہونا نہیں ہے، اور جہنم بھی کبھی ختم نہیں ہوگی. یاد رکھیے گا یہ بات، عقیدے کا جز ہے. ہاں جہنم سے جو حصے سے جو لوگ مومن موحد گنہگار نکل جائیں گے تو وہ حصہ ختم کر دیا جائے گا، اس کی ضرورت نہیں رہے گی. لیکن جو کفار رہیں گے، جو دائمی جہنمی ہیں، ان کے لیے وہ جہنم ہمیشہ رہے گی. جنتیوں کے لیے جنت ہمیشہ رہے گی، کفار و مشرکین کے لیے جہنم ہمیشہ رہے گی. کفار و مشرکین بولے تو کسی بھی ملت کا کافر، کسی بھی ملت کا مشرک، بت پوجنے والا ہی نہیں، قبر پوجنے والا بھی، اولیاء کو پوجنے والا بھی، غیر اللہ کا پرستش کرنے والا اگر بغیر توبہ کے مر جاتا اس کا بھی دائمی ٹھکانہ جہنم ہے. لیکن مومن ہے، موحد ہے، اللہ کی توحید میں اس کے کوئی بٹا نہیں ہے، لیکن اعمال کی کوتاہی تھی، واجبات کا تارک تھا، حرام کا مرتکب تھا، تو ایسے لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرتا ہے تو رفتہ 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 جب سب نکل جائیں گے سفارشوں سے، جن کو اللہ تعالیٰ سفارش کا حکم دے گا اور پھر اللہ اپنی رحمت سے نکال لے گا، تو اب وہ سب جو حصے خالی ہو چکے ہوں گے جس میں کوئی نہیں ہے، جو مومن موحد گنہگار گیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. سمجھا؟ باقی جس میں کفار مشرکین ہیں وہ طبقہ ہمیشہ رہے گا، اور جنت تو خیر سدا بہار ایور گرین ہے ہی. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، کوئی جنتی اپنے مقام سے، اپنی منزل سے جنت میں تبدیلی مکان نہیں چاہے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا اس گیلری میں رکھ دیتے ہیں، اس بلڈنگ میں رکھ دیتے ہیں، اس محل میں تم کو لے چلتے ہیں، نہ میں یہاں ٹھیک ہوں. وہ یہ سمجھے گا، یہ اتنا اطمینان ہوگا کہ وہ یہ سمجھے گا کہ شاید سب سے اچھی نعمت میں جنت میں ہی ہوں. سمجھا کہ نہیں؟ اور جہنمی یہ سمجھے گا کہ سب سے بری جہنم میں ہی ہوں. بالکل جنتی کا الٹا. جو جنتی جہاں ہوگا، اگر کہا جائے کہ آپ کے مقام کو بدل دیتے ہیں تو کہے گا نہیں ہم کو تحویل مکانی نہیں چاہیے، ہم کو انتقال مکانی نہیں چاہیے، ہم کو جگہ پلیس مت کیجیے، ہمارا پلیس چینج مت کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھے گا کہ سب سے اچھی جنت میں ہم ہی ہیں. اور جہنمی یہ سمجھے گا کہ جس دکھ میں ہم ہیں اس میں کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ دکھی ہم ہی ہیں. تو کہا کہ جنتی جنت سے تحویل نہیں چاہیں گے. اللہم اجعلنا من اہل الجنہ. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اے نبی کہہ دیجئے لوگوں سے، کہہ دیجئے کہ اگر سمندر کی روشنائی بنا لو اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے، تو اللہ کے کلمات کے لکھے جانے سے قبل ہی سمندر کی روشنائی ختم ہو جائے.
اللہ کی کلمات جو اللہ نے فرمائے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، اللہ کی کلمات کونیہ جس سے کائنات کی اللہ نے تخلیق فرمائی ہے، سمجھا کہ نہیں، اللہ کے فیصلے، اللہ کے قضاء و قدر، اور اسی طریقہ سے اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں جو الہام ڈالتا ہے، باتیں ڈالتا ہے، ساری کچھ چیزیں مراد ہے اللہ کے کلمات کے اندر۔ بلکہ صرف یہی سمندر کی روشنائی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ولو من شجرۃ اقلام کہی ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، کہا کہ پورے روئے زمین کے درختوں کا قلم بنا لو، اور جو سمندر ہے ویسے 7 سمندر اور لاؤ، جتنے ہیں نا 7 سمندر، اس وقت 7 سمندر ہے نا، اتنے اور 7 لے آؤ، اور سب کی روشنائی بن جائے، اور سارے قلم ٹوٹ جائیں، ساری روشنائی خشک ہو جائے، سمندر کا پانی جو روشنائی میں تحویل ہوا ہے 7 سمندر کا، اور ویسے 7 سمندر اور وہ سب ختم ہو جائیں گے کہ اللہ کی کلمات کو کوئی لکھ نہیں پائے گا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو۔ اللہ اکبر۔ ولو جئنا بمثلہ مددا، آخری آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے ہی جیسا بشر ہوں۔ اللہ اکبر۔ مثلکم، میں بشر ہوں، قل انما انا بشر، اگر یہ بات کہتا اللہ تعالیٰ کی، کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں، میں نہیں ہوں صرف بشر، مگر بشر، انما انا بشر، میں صرف بشر ہوں۔ لیکن مثلکم جو کہا تمہارے جیسا، اس نے بشریت پر اور مہر لگا دی اور تاکید ہو گئی کہ میں تمہاری جیسا، جیسے عوارض تم کو لاحق ہوتے ہیں ویسے ہم کو لاحق ہوتے ہیں، جیسے تم بیمار پڑتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار پڑتے تھے، بلکہ آپ کا بخار تو اور دگنا ہوتا تھا، 2 آدمی کو جتنا بخار آتا تھا اتنا بخار اکیلے آپ کو آتا تھا، کیونکہ آپ کا اجر اور ثواب زیادہ ہے، تو جن کے رتبے ہے سوا، ان کو سوا مشکل ہے، تو ان کو 2 آدمی کا بخار آتا تھا، سمجھا کہ نہیں؟ بھوک لگتی تھی، جیسے لوگوں کو بھوک لگتی ہے، آپ کو بھی بھوک لگتی تھی، آپ بھی کھانا کھاتے تھے، آپ بھی پانی پیا کرتے تھے، آپ بھی قضائے حاجت کو جایا کرتے تھے، بلو براز کی آپ کو بھی حاجت تھی، آپ بھی بیوی کے پاس جایا کرتے تھے۔ بتائیے بشری لوازمات اور بشری تقاضوں میں سے کون سا تقاضا تھا جو آپ کی ذات کے ساتھ نہ لگا ہوا ہو؟ جن چیزوں کا بشر محتاج ہوتا ہے، تمام حاجتوں سے آپ بھی، معاملہ آپ کے ساتھ بھی وہی تھا جو بشر کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کے سوا کچھ نہیں تھے، آپ فرشتہ نہیں تھے، آپ نور نہیں تھے۔ ایسا کہنا کہ آپ نور تھے، آپ کا سایہ نہیں تھا، قسم اللہ کی جھوٹ ہے۔ اگر یہ ہوتا کہ آپ کا سایہ نہیں ہوتا تو یہ تو اتنا بڑا معجزہ ہوتا کہ قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر آتا۔ ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے اور آپ کا سایہ نہیں ہو اور قرآن میں اس کا ذکر نہ ہو، کیا اللہ رسول کے اوپر اتہام لگانے والے لگا رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو۔ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، میں نے کب تم سے کہا ہے کہ میں ملک ہوں؟ میں نے کب تم سے کہا ہے کہ میں زمین آسمان کے خزانے کا مالک ہوں کہ تم مجھ سے مانگتے ہو؟ میں نے کب کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں؟ میں نے کب کہا ہے کہ میں علم غیب جانتا ہوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو کہا کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح کا، یوحا الیہ، لیکن ہاں جو چیز وجہ امتیاز ہے یا جو چیز ہم کو اور بشر سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ کی توحید، اللہ کی شریعت کی وحی اترتی ہے۔ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، بشر رسول ہوں، بشر اور رسول ہوں۔ تم صرف بشر ہو، تم میں کا کوئی رسول نہیں ہے۔ میں بشر ہوں، انسان ہوں، آدم کا بیٹا ہوں، عبداللہ کا بیٹا، آمنہ کا بیٹا ہوں، عبدالمطلب کا پوتا ہوں۔ بشریت میں ہم تم سے الگ کچھ نہیں ہیں، ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے۔ لیکن ہاں میں رسول ہوں، تم رسول نہیں ہو۔ میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، جبریل آتے ہیں، تمہارے پاس نہیں آتے۔ یہ ہے وجہ امتیاز ہمارا۔ انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، یہی ہے امتیاز۔ قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، کہیے اللہ ہر عیب سے پاک ہے،
میری حیثیت تو صرف ایک بشر رسول کی. تم مجھ سے کہتے ہو سونے کا گھر بنا لو، چاندی کا گھر بنا لو، تم کہتے ہو پہاڑوں کو ریپلیس کر دو مکے سے، تم کہتے ہو ندیاں اور نہریں نکال دو. یہ نبی کا کام ہے. تم کہتے ہو تمہارے کھجور کے انگور کے باغات ہونے چاہیے. ہم باغات لے کے کیا کریں گے؟ مالی والی دنیا، ہم کو دنیا سے کیا لینا دینا؟ سمجھا کہ نہیں؟ یہ سب کیا کہتے ہو؟ کس چیز کا مطالبہ کرتے ہو؟ نبوت کے یہ سب تقاضے نہیں ہیں، نبوت کے یہ سب لوازم نہیں ہیں. نبی جتنا بھی آیا سب انسان ہی آیا، سب بشر ہی آیا، سب رسول آیا، اور ان کو دنیا سے کیا بھی لینا دینا نہیں تھا. قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا. تو کہا کہ میں تمہاری ہی جیسا بشر ہوں، یوحا الیہ. بس فرق ہمارے اور تم میں یہ کہ ہماری پر وحی کی جاتی، اور وہ وحی کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد. توحید کی وحی ہے. سب سے پہلی وحی یہی ہے. دین وحی توحید کے ہی گرد گھومتا ہے. پورا دین توحید ہے. اللہ کی توحید یہی پورا دین ہے. یہ جتنے اعمال ہیں نا یہ سب توحید کے تقاضے ہیں. اور جنت جو ہے نا یہ تو اہل توحید کی جزا ہے، اہل توحید کا ٹھکانہ ہے. اور جہنم اور مشرکین یہ سب اہل توحید کے علاوہ لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو جتنے بھی احکام ہیں وہ سب توحید کے تقاضے. پورا اسلام ہی توحید ہے، پورا قرآن ہی توحید ہے. تو فرمایا کہ انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جس کو رجا ہے، رجا عام طریقے سے بولتے ہیں خیر کے لیے، خیر کی امید کے لیے رجا، لیکن کبھی کبھی خوف زدہ چیز سے بچنے کے لیے بھی رجا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں دونوں معنی لے لیجئے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے لقاء کی امید ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کے ثواب کی امید ہے، جس کو اللہ کے عذاب سے خوف ہے کہ وہ عذاب سے بچنا بھی چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور رضوان اور اس کے ثواب سے بہرہ بھی ہونا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات میں اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ کے وجہ کریم کا مبارک چہرے کا دیدار بھی کرنا چاہتا ہے، جس کی اتنی بڑی آرزو ہے، اس کو کہیے نبی کہ فلیعمل عملا صالحا. اس کو چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے. عمل صالح، ایمان اور عمل صالح جنت الفردوس کی قیمت، اور عمل صالح اور اللہ کی توحید کی پختگی، اللہ سے ملاقات اور اللہ تعالیٰ کے ثواب اور اس کی جنت اور اللہ کے دیدار کا سامان اور اسباب. فلیعمل عملا صالحا، لوگوں کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کریں. نیک عمل بولے تو اللہ تعالیٰ کی اخلاص اور للہیت کی بنیاد پر عمل کرے، ریاکاری سے پاک کرے، اور نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حق دوسرے کو دے دے. اگر حق کے بندگی دوسرے کے لیے کر دیا تب تو مشرک اکبر ہو گئے، مشرک شرک اکبر ہو گئے. اگر کسی کے لیے ایک سجدہ کر دیا تعظیمی، کسی کے لیے سجدہ عبادت کر دیا، سجدہ عبادت ذلت اور عاجزی کے لیے، اپنی ذلت اور عاجزی کے اظہار کے لیے کسی کے لیے ایک سجدہ کر دیا تو اسلام سے خارج. غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز چڑھا دیا، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو عبادت ہے، تو آپ مشرک. قربانی جو اللہ کی عبادت ہے، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے جانور اس کے نام سے ذبح کر دیا یا اس کے تقرب کے لیے کر دیا تو آپ اسلام سے خارج. جو عبادت ہے اللہ کا خالص حق ہے، اگر اس کا کچھ بھی ذرہ برابر بھی آپ دوسرے کے لیے کرتے ہیں تو اسلام سے خارج. لیکن اگر ریاکاری ہے عمل کے اندر تو ریاکار کافر نہیں ہوتا ہے، اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، لیکن ریا عمل کو ضائع اور برباد کرتی ہے، اور ریا شرک اصغر ہے. ریا شرک اصغر ہے. لیکن اگر بندگی کو دوسرے کے لیے انجام دے تو یہ تو شرک اکبر، کفر اکبر. فلیعمل عملا صالحا، تو عمل صالح کرے، یعنی شرک سے بچے، ریاکاری سے بچے، اور شریعت کے مطابق کرے، قرآن و سنت کے مطابق کرے. اور خاص طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب تعالیٰ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. احدہ کے اندر سب داخل ہے، نفی کے بعد نکرہ ہے. النکرہ بعد النفی تعم، ایک تو نکرہ ہے نفی کے بعد، وَلَا يُشْرِكْ، لا یشرک، لا حرف نفی، اور احدہ کسی کو بھی نہیں، نہ نبی کو نہ فرشتوں کو، چہ جائے کہ اولیاء کو، چہ جائے کہ جمادات کو، چہ جائے کہ نباتات کو، چہ جائے کہ آگ پانی پتھر پہاڑ درختوں کو، کسی کو بھی نہیں. جب عبادت میں انبیاء کرام شریک نہیں ہو سکتے، انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کرنے والے، ملائکہ کرام بھی اللہ ہی کی خالص بندگی کرنے والے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں کا اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں الہ ہوں اور میں معبود ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دوں گا.
اگر یہ فرشتے بھی یہ کہہ دیں کہ ان میں کہ میں الہ ہوں تو ان کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو چیتاونی دے رہا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے عملوں کو برباد کر دیں گے اور آپ کو گھاٹا اٹھانے والے میں جہنمی ہوں گے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام کے اندر کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کریں تو ان کے تمام اعمال باطل اور برباد ہو جائیں۔ تو سب کے لیے تر امتیاز اللہ کی توحید ہے، سمجھا کہ نہیں، جس میں سب سے اعلیٰ انبیاء کرام ہیں، اور پھر انبیاء کرام کی جو سچے متبعین ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ شرک کو تو کسی سے معاف نہیں کرے گا، اور حاشا وکلا کہ انبیاء کرام نے شرک کیا ہو یا فرشتگان شرک کرتے ہوں، سمجھا کہ نہیں، لیکن ان کے ماننے والوں کے اندر سے یہ شرک کا روگ ہے، سمجھا کہ نہیں، اور شرک اکبر اور اصغر کے اندر لوگ مبتلا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جنت الفردوس ملے، اللہ تعالیٰ کے ثواب سے بہرے ور ہوں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو، اس کی رویت ہو، تو اللہ کی توحید کو شرک اکبر اور اصغر سے، شرک جلی سے، شرک خفی سے پاک کرنا ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حرز جان بنانا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انہ تعالیٰ سے مجیب۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم۔